رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے چھٹا روزہ رکھا ہے۔ اللہ کریم ماہ مقدس کی برکات ہم سب کی شامل حال فرمائے۔ انشاءاللہ آج چھٹے سپارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سپارے کے آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اسلام برائی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا، یعنی برائی کا چرچا کرنا، برائی کو عام کرنا یہ اسلام کو پسند نہیں ہے، مگر مظلوم کو داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایک ہوتا ہے برائی کو عام کرنا، ایک ہوتا ہے ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرنا۔ تو مظلوم کی مدد کے لیے، مظلوم کی فریاد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، اس کا ایک اپنا ذاتی فعل ہے، اس کا ایک ذاتی عمل ہے، اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس کا چرچا کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہوتا ہے، چاہے عیب پتہ ہو یا نہ ہو، بس ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، اس جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں کسی بندے کی کوئی عیب ملے، کوئی برائی ملے تو ہم اس کا چرچا کریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرما دیا کہ اسلام کے اندر برائی کی تشہیر کی اجازت نہیں ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 150 کے اندر اس بات کو بتایا کہ جو لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور باقی رسولوں کے درمیان فرق کریں، یا بعض رسولوں پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کریں، یا ایمان اور کفر کے درمیان کوئی اور راستہ اختیار کریں، اس کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ پکے کافر ہیں۔ ایمان والا وہ ہے جو سب رسولوں پر، سب انبیاء علیہ السلام پر ایک جیسا ایمان لائے، سب کو اللہ کا نبی اور سب رسولوں کو اللہ کا سچا رسول مانے، کسی بھی رسول کا انکار نہ کرے، کسی قسم کا انبیاء کے درمیان فرق بھی نہ رکھے، تو تب وہ پکا ایمان والا ہوگا، ادروائز اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ مومن صرف وہی ہے جو اللہ پر ایمان لائیں اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ آیت نمبر 153 سے لے کر 161 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی بہت سی جہالتوں کا بیان فرمایا، سرکشیوں کا بیان فرمایا، ہٹ درمیوں اور ناجائز مطالبات کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مطالبہ آپ سے کر رہے ہیں محبوب علیہ السلام، یہ مطالبہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا تھا، اور اس سے بڑھ کر کئی مطالبات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبات پورے کیے تو اس کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ذات پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور کفر کی وجہ کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ان کی کیا کیا عہد شکنی تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو اور معجزات انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا،
عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا، ہٹ درمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی ہٹ درمی اتنی تھی ان کے اندر، طرح طرح کی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، اور ان کے ایمان نہ لانے کی جو وجوہات یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آج سکنی کو اس انداز میں بیان فرمایا اور ان کے کفر کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ وہ یہ بری حرکتیں کرتے تھے، ان کے یہ برے اعمال تھے، اس وجہ سے وہ اسلام کے اندر، ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے، ابھی تک بھی وہ کافر کے کافر ہی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، یعنی یہود یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا نہ انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ ہی انہیں سولی دی، بلکہ ان پر صورتحال مشتبہ کر دی گئی۔ اور اس کے اندر جو مشتبہ کا معنی ہے، بعض مفسرین اکرام نے یہ لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری تھا جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہو بہو شکل و صورت ہے وہ ایسی شکل اس کی بنا دی گئی، پھر لوگوں نے اس کو پھانسی دی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی ہے، ان کو سولی پر چڑھا دیا ہے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ اور پھر یہ روایت کے اندر بھی موجود ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا پہ تشریف لائیں گے اور دعوت تبلیغ اور دعوت اسلام کا پرچار کریں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا ہے۔ آیت نمبر 163 میں اس بات کو بتایا گیا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں ملا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک متعدد انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جس طرح ہم نے ان انبیاء علیہ السلام پر باری باری وحی نازل فرمائی ہے، اسی طرح اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی وحی ہم نے نازل فرمائی ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان فرما دیے، اور ایسے بھی رسول ہیں جن کے واقعات قرآن کریم کے اندر بیان نہیں ہوئے، جن کے نام قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ان پر نام بنام ایمان لانا فرض ہے۔ یہ عقیدہ سمجھ لیجیے کہ جن انبیاء علیہ السلام کے نام نامی، اسماء گرامی جو ہیں قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، ان پر ایمان لانا نام بنام یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ لیکن جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر یا جن انبیاء علیہ السلام کا نام مبارک جو ہے وہ قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر نہیں ملتا، ان کے اوپر بھی اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے۔ پہلے بھی 2-3 مرتبہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ ہر نبی پر سچے دل سے ایمان لانا ضروری ہے، تب ایمان بننے کا مکمل ہوگا۔ اگر کسی ایک بھی نبی کا انکار کر دے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نظام نبوت اور رسالت کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ تمام انسانوں پر دعوت حق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے، یعنی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچتا رہا، ان کو جو ہے دعوت حق دے کر بیچتا رہا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اور کافروں کو سیپریٹ کرے گا تو کوئی انسان یہ کہنے والا نہ ہو کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغام نہیں آیا، ہمارے پاس تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا حق کا پیغام لے کر نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ یہ اتمام حجت ہو جائے کہ رب کا پیغام تم تک پہنچا تھا، لیکن تم نے اپنے نفس کی خواہشات میں یا شیطان کی پیروی میں آ کر انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگے اور ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ اسی طرح آیت نمبر 174 کے اندر فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن جو ہے نور نازل فرمایا ہے اور برہان۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور قرآن مجید سے مکمل وابستگی اختیار کرنے پر ہی صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ یعنی حضور کو ماننا اور حضور کے ساتھ ساتھ قرآن کو ماننا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان صراط مستقیم پر قائم رہ سکتا ہے۔ اگر انسان بس یہ کہنا شروع کرتا ہے کہ بس قرآن کو ماننا ہے، بس قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو نہیں ماننا، حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث کا انکار کر دے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا اور وہ بے روی کا شکار ہو جائے گا اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا، صراط مستقیم پر وہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ اسی طرح اگلی سورت جو ہے قرآن کریم کی سورہ مائدہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آغاز کے اندر حلال اور حرام جانوروں کو بیان فرمایا کہ جو 4 پاؤں والے جانور ہیں وہ حلال ہیں، ان میں سے بعض کا استثناء فرمایا جن کا بیان آگے آ رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو پھر احرام کی حالت میں کسی قسم کا بھی شکار حلال نہیں ہے، حلال جانور کا شکار بھی حلال نہیں رہے گا احرام کی وجہ سے۔ پھر مزید فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو۔ اسی طرح کعبہ کے اندر بھیجی گئی قربانی اور جن جانوروں کے گلے میں قربانی کی علامت یعنی پٹے موجود ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرنے کو حکم ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی کے کاموں کے اندر انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کام کے اندر ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہر خیر اور شر، ہر بھلائی اور برائی کو بیان فرما دیا، اور اس آیت مبارکہ کو جوامع الکلم یعنی بڑے اختصار کے ساتھ لیکن ڈیپ معنی کے ساتھ، یعنی بہت سی چیزیں مختصر الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ ایک اصل اور ضابطہ قرار دے دیا گیا کہ انسان اگر ان آیات پر عمل کر لے، اس آیت کے اوپر بھی عمل کر لے، تو انسان کو ہر اچھائی اور برائی اس کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 3 کے اندر محرمات قطعیہ کو بیان فرمایا، یعنی وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، جن کا کھانا ہمیشہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حلال جانور جو طبعی موت مر گیا ہو اور ذبح نہ کیا جا سکا ہو، یعنی ذبح ہونے سے پہلے وہ مر گیا ہو تو اس کو جو ہے کھانا جائز نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہو چکا ہے۔ ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، اس کو بھی کھانا جائز اور حلال نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے کی وجہ سے مر گیا ہو یا چوٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا ہو، یعنی ذبح نہیں ہوا، یا بلندی سے گر کر مر گیا ہو، یا دوسرے جانور کی سینگ کی چوٹ کی وجہ سے مر گیا ہو، یا درندوں نے کھایا ہو، یا بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، یہ تمام قسم کے جانور جو ہیں اگرچہ حلال جانور ہوں لیکن ان کے ساتھ ان معاملات میں سے کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے تو وہ جانور حلال نہیں بلکہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعزازی اعلان فرمایا مسلمانوں کے لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا فرما دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین جو ہے پسند فرما لیا ہے۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ قرآن سے پہلے کسی بھی الہامی کتاب، یعنی کوئی بھی آسمانی کتاب آپ لے لیں، قرآن سے پہلے کسی بھی کتاب کے اندر ایسا اعلان نہیں ہوا کہ میں نے آج اپنا دین مکمل فرما دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن کریم کی عظمت اور شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم نازل فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے جب دعوت کا اہتمام مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، پوری دنیا کے لیے اعلان فرمایا، اور صبح قیامت تک کے لیے یہ اعلان ہے کہ الیوم اکملت لکم، دین تمہارا مکمل ہے، اس کے بعد کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے کسی بھی الہامی کتاب کے اندر یہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، مجھے واقعہ یاد آ گیا، روایت یاد آ گئی، حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارا قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن مزاج شناس مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی وجہ سے نڈھال ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں. سب صحابہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یا حضرت آج تو خوشی کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعزاز ہمیں عطا فرمایا ہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند فرما دیا اور تمہارے اوپر نعمتوں کا جو ہے مکمل فرما دی نعمتیں تمہارے اوپر. آج تو خوشی کا دن ہے، مبارکباد کا دن ہے، تو آپ پریشان اور زار و قطار رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار کی جدائی کا وقت آ گیا ہے. جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنے پاس واپس بلا لینا ہے. ان قریب حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی اور ان کا ایک عشق رسول کا ایک جو ہے مقام تھا کہ انہوں نے اس آیت کے پوشیدہ معنی کو بھی سمجھ لیا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان ہے. اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 5 کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ کھانا اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہو. یعنی کھانا اصل کے اعتبار سے حلال ہو، لیکن اگر اہل کتاب نے اس کو بنایا ہے یا پکایا ہے، اگرچہ تقویٰ اور فتویٰ کے اندر فرق ہے کہ فتویٰ تو یہ ہے کہ جائز ہے اور حلال ہے، اور لیکن تقویٰ یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ کھانا اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہو، اس میں کسی اور حرام چیز کی شمولیت اور آمیزش نہ ہو، تو پھر اس صورت میں وہ کھانا حلال ہوگا. اگر معاذ اللہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دی گئی ہے جو بیسیکلی حرام ہے تو پھر وہ حلال کھانا بھی حرام کے زمرے میں اس کا حکم ہوگا، وہ اسی کے اندر اس کا شمار کیا جائے گا. اور آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے 4 فراز بیان فرمائے. پورا چہرہ دھونا، کون اس میں تھا تو ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مریض، مسافر، بے وضو اور جنبی جس پر غسل واجب ہے اس کے لیے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت کا بیان فرمایا. کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے کہ پانی میسر ہوتا ہے. ایک پہلی صورت یہ ہے کہ پانی میسر ہی نہیں ہے اور اس کی ایک کیفیت ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. اس کے بعد جو ہے بعض ایسی صورتیں ہیں جس کے صورت حال ایسی ہوتی ہے کہ پانی تو ہوتا ہے لیکن پانی قابل استعمال نہیں ہوتا، یا پانی بھی قابل استعمال ہوتا ہے لیکن انسان کا جو بیماری ہے یا انسان کی جو باڈی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ پانی کو استعمال کیے جا سکے. اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا کسی اور چیز کا خطرہ ہے، یعنی کسی قسم کا بھی خطرہ موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت کے پیش نظر مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اجازت دی ہے کہ وہ پانی کا استعمال نہ کریں اور تیمم کر لیں. آیت نمبر 8 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے تم بے انصافی پر آمادہ نہ ہو، تم ہمیشہ عدل کرتے رہو اور یہی روش خوف خدا کے زیادہ قریب ہے. یعنی اعدلوا اقرب للتقوی، ہر حال میں عدل اور انصاف کا دامن تھام کے رکھنا ہے. کسی دشمنی کی زد میں آ کر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، یعنی کہ کوئی آپ کا اپنا جاننے والا آ جائے، کوئی آپ کو اپنا دوست آ جائے یا کوئی رشتہ دار آ جائے، اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنے کی بجائے اس کی فیور کر دو. اللہ نے فرمایا نہ تم جو ہے عدل قائم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بہتری کا معاملہ فرما لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا ہمدرد ہے. یعنی تمہیں جو جاب دی گئی ہے عدل انصاف کرنے کی، اس کے اوپر کام رہو، اس کے اندر تبدیلی یا اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں آنی چاہیے. آگے چل کر فرمایا کہ میثاق الہی کے بڑے حصوں کو بلا دینے کی پاداش میں ان کے درمیان قیامت کے لیے بغض،
عداوت اور منافرت پیدا کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بیان فرمایا کہ اہل کتاب کے جرائم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں ان کے بہت سے کم جرائم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی اہل کتاب کے جرائم بہت زیادہ ہیں، لیکن چند جرائم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر بیان فرمائے۔ کیوں؟ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے آیت سپارے کے آغاز کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور یا اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کسی کے جرموں کی تشہیر کی جائے، اس کے گناہوں کو عام کیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور نبوت اور روشن کتاب آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مان کر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے مدد سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نیک رستے پہ چلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم سے ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لیکن بندہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کو ماننے والا ہو اور اس کی رضا کی پیروی کرنے والا ہو، پھر اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اگر بندہ ہٹ ترمی کے ساتھ زندگی گزارنے پر آمادہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا انکار کر دے تو اس کو قرآن بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کی ذات پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے اپنا نبی نہیں مانے گا۔ آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ قرار دینے والوں کو کافر کہا۔ یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہے وہ کافر ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر بفرض محال، یعنی ہے تو نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہو تو اس چیز کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے، عیسیٰ ابن مریم یا ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بفرض محال ان کو ہلاک کرنا چاہے تو وہ بچا نہیں سکتے، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، لہذا کوئی رب ہے جو ان کو بچا بھی سکتا ہے اور جو ان کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ وہ خدا ہے جس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ سارے زمین والے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر ہلاکت آنی ہے تو اس کو بچا نہیں سکتے، تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جو فل پاور رکھتا ہو، علی کل شیء قدیر، جس کی شان ہو اور وہ ہر چاہت پر قادر ہو، تو وہ خدا ہوتا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہ کہو، وہ خدا کے بندے ہیں، ان کو خدا کا بندہ مانو اور خدا کا بیٹا بھی نہ کہو، اور یہ کہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ پھر یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی کو بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تم بھی من جملہ انسانوں میں سے ہو، یعنی تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو، تم بھی اللہ کے بیٹے یا اللہ کے جو ہے محبوب نہیں ہو۔ اللہ کے محبوب تم تب ہی بن سکتے ہو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کی عزت و توقیر کرو اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی ذات پر ایمان لے آؤ، تب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بنو گے۔ اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کے بعد انقطاع نبوت کا دور آیا اور پھر ہم نے اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ یعنی جب انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری ہو گئی، پھر ایک کافی لمبا گیپ رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ سو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب تمہارے پاس اللہ کی رحمت کی بشارت دینے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اب تم
کسی قسم کے بہانے نہیں بنا سکو گے قیامت کے دن کہ ہمیں کوئی ڈر سنانے والا ہمارے پاس نہیں آیا، ہمیں کوئی رحمت کی امید دلانے والا یا جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا۔ آیت نمبر 21 اور 21 سے لے کر 26 تک اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑی بڑی نسامت والے لوگ رہتے ہیں، جب تک ان کو نہ نکال دیا جائے ہم داخل نہیں ہوں گے، لہذا آپ جانیں اور آپ کا رب جانیں۔ یہ جو ہے بنی اسرائیل کا طریقہ تھا۔ انہوں نے کہا آپ جانیں اور آپ کا رب جانے، ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اس پہ تو بڑی بڑی نسامت والے لوگ رہتے ہیں، لہذا ہم جب تک وہ وہاں پر موجود ہے ہم داخل نہیں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جانیں اور آپ کا رب جانیں، اور پھر آپ جو ہے ان سے جنگ کریں، ہم یہاں پر بیٹھ کر انتظار کریں گے، جب یہ معاملہ حل ہو جائے گا پھر ہم جو ہے اس شہر کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس زمین کے اندر داخل ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو یہ کہا اور قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بس صرف تو ہی ہے، میرا بس صرف تو ہی ہے، میرا تو تمہارے اوپر تیرے اوپر ہی سارا جو ہے میں اپنا معاملہ تمہارے اوپر چھوڑ رہا ہوں اور اپنے بھائی ہارون پر جو ہے چل سکتا ہوں۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے اور میری نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جو ہے بنی اسرائیل نے جب یہ معاملہ پیش کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ تو اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی رد ہو گئی، اس کی قبول نہ ہوئی۔ اس زمانے کی شریعت میں یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈالتی، یعنی جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی آسمان سے اس کے اوپر آگ گرائی جاتی اور وہ جل جاتی، وہ پتہ چلتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو قابیل جس کی قربانی رد ہو گئی تھی اس نے غصے میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اس قربانی کی تفصیل چونکہ تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہے، ابھی وہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، تو پھر قابیل کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا اور اس کوے نے آ کر قابیل کے سامنے جو ہے اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کی جو ہے لاش کو زمین کے اندر دفن کیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوے کے ذریعے جو ہے قابیل کو یہ سکھایا کہ تم اپنے بھائی کو جو ہے زمین کے اندر دفن کر دو۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو اس نے یہ دیکھا تو اس کے بعد اس نے جو ہے اپنے بھائی کو اس کے اندر دفن کر دیا زمین کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا ہے کہ جس شخص نے جان کے بدلے کے بغیر یعنی حق قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد کے جرم میں بغیر کسی انسانی جان کو قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ یعنی ایک تو ہے قصاص کے اندر کسی کو قتل کرنا یا فساد کو روکنے کے لیے قتل کرنا، یہ جائز ہے۔ اگر قصاص بھی نہیں ہے اور زمین سے فساد دور کرنا بھی مقصد نہیں ہے، بعض اپنے دل کی تسلی کے لیے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور اپنے نفس کی خواہش کے لیے کسی انسان کو قتل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، ایک جان کو قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی بے قصور شخص کی جان بچائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جان کی حرمت انسانیت کے اجتماعی حق ہے، انسانیت کا اجتماعی حق ہے، اور ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے تحفظ جان کے حق کو پامال کرنا ہے۔ یعنی اگر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور ایک جان کی حفاظت پوری انسانیت کی حفاظت ہے، اور ایک جان کا نقصان
پوری انسانیت کا نقصان ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے حق کو جو ہے ثابت رکھنے کے لیے، اس کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات بیان فرما دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے سب سے بڑے جرم، جس کو آج کل دہشت گردی کہا جاتا ہے، اس کی حد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے بیان فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دے کر ان کلمات میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے. یعنی ان کو سزا کو بیان فرمایا. پھر اس کے بعد مختلف ان کی سزاؤں کو بیان فرمایا اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل تقوی، اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور اس وسیلے کی وجہ سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نجات مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جو ہے لیکن وسیلہ بھی وہ ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتا ہو. کوئی وسیلہ ایسا نہ ہو کہ جو تمہیں رب سے دور کر کے شیطان کی طرف لے جائے، وہ وسیلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو کوئی شخص ساری روئے زمین کا مالک ہو، اگر کوئی شخص ساری زمین کا مالک بن جائے اور اتنی ہی دولت اسے مل جائے، یعنی پوری زمین کا مالک بنے، پوری زمین کا، دنیا کے اندر جتنی زمین ہے اس کا مالک بنے اور اتنی ہی دولت اسے مل جائے اور وہ یہ سب کچھ اپنی جان کے فدیے کے طور پر دے دے، تو پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں ہے. یعنی پوری دنیا کا مالک بندہ بن جائے اور اس جتنی دولت بھی اس کے پاس آ جائے، پھر وہ یہ کہے کہ میں یہ سب کچھ دیتا ہوں لیکن مجھے جو ہے جہنم سے بچا لیا جائے اور ایمان کی طاقت اس کے پاس موجود نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا ایسا ممکن نہیں ہے. جب تک ایمان نہیں ہے تو ایمان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے. جتنی بھی بڑی دولت لے آؤ، پوری دنیا کی دولت اکٹھی کر کے لے آؤ، تمہاری نجات پھر بھی ممکن نہیں ہے. آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے سزا کا حکم بیان فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح پر آمادہ ہو جائیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. آیت نمبر 40 کے اندر زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاصیت کو بیان فرمایا کہ میں ہی زمین و آسمان کا مالک ہوں، میں ہی بادشاہت عطا فرمانے والا ہوں اور میں ہی عذاب دینے والا یا میں ہی معاف فرمانے والا ہوں، اور یہ میرا ہی خاصہ ہے اور کسی کے اندر یہ خاصہ موجود نہیں ہے. خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگر وہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو وہی فیصلہ کرنا ہو تو وہی فیصلہ کریں جو انصاف کے اوپر مبنی ہو. یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو آپ کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. اور یہ پیغام صرف رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں ہے بلکہ ہر شخص کو، ہر صاحب اقتدار شخص کو یہ پیغام ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی فیصلہ آئے تو وہ انصاف کا دامن ہرگز نہ چھوڑے، انصاف کا دامن تھام کے رکھے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. اور آیت نمبر 44 سے لے کر 47 تک ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں. مختلف آیات کے اندر مختلف الفاظ آئے ہیں. ایک آیت کے اندر کافر کا لفظ آیا، دوسری آیت کے اندر ظالم کا لفظ آیا، تیسری آیت کے اندر فاسق کا لفظ آیا. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کرتا احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ نے فرمایا کہ وہ فاسق، ظالم اور کافر ہیں. یعنی جو اتنا سرکش ہو کہ اللہ کے حکم کو سرے سے تسلیم نہ کرے تو وہ کافر ہے. جو اپنی ہٹ درمی یا بے عملی کی وجہ سے نافذ نہ کرے تو وہ ظالم اور فاسق ہے. آیت نمبر 45 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا
کہ قانون قصاص، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دان کے بدلے دان، یعنی اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے۔ اور جو شخص خوش دلی کے ساتھ قصاص دے دے اور اپنے جرم پر صدقے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کا کفارہ جو ہے ادا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ عمل مقرر فرمائی ہے۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب کو ایک امت اجابت بنا دیتا، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری روئے زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں کو اپنا جو ہے امت اجابت بنا دیتا کہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع دار ہوتے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا، سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جاتے۔ لیکن اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرو گے۔ اگر گناہ کرو گے، شیطان کی پیروی کرو گے تو جہنم کی طرف تمہارا راستہ جائے گا۔ اگر تم میری اور میرے حبیب علیہ السلام کی بات کو مانو گے اور اپنے نفسانی خواہشات کو ہٹا کر میری جو ہے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو یقیناً تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جنت کا تحفہ عطا کیا جائے گا۔ جنت کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، وہ تمہیں عطا فرمائی جائیں گی۔ آیت نمبر 57 کے اندر اور اس بات کو بیان فرمایا کہ اہل کتاب میں سے دین کو مذاق بنانے والے، اہل کتاب میں سے دین کو مذاق بنانے والے اور کافر لوگ جو ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ اہل کتاب ہوں اور پھر وہ دین کا مذاق بنانے والے ہوں تو ان کے ساتھ دوستی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح آیت نمبر 51 کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، مسلمان کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے حامی اور دوست ہیں، لیکن جو ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمایا کہ بدترین سزا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، ان پر غضب فرمایا ہے اور انہوں نے شیطان کی عبادت کی اور ان میں سے بعض کی صورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یعنی یہ بہت بڑی جو ہے سزا ہے ان پر جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرمائے یا ان پر جو ہے غضب فرمائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے۔ آیت نمبر 73 سے لے کر 80 تک نصارہ کے عقیدے کی خرابی کو بیان فرمایا کہ وہ تثلیث کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک رسول ہیں، جس طرح ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ ان کی ماں صدیقہ ہے یعنی سچی ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے۔ اگر وہ خدا ہوتے تو پھر وہ نہ کھاتے پیتے نہ ان کی ماں ہوتی، لہذا ان کی ماں بھی ہے اور وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، اور ان سے پہلے بھی رسول آئے، یہ بھی رسول ہیں، انہوں نے بھی چلے جانا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی نفی کر رہی ہیں کہ وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا وہ ہوتا ہے جو کھانے پینے سے پاک ہو اور وہ ہماری طرح جو ہے زندگی گزارنے کا محتاج نہ ہو۔ خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور چونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے پہلے رسول آتے رہے، وہ دنیا سے جاتے رہے، یہ بھی رسول آئے ہیں، انہوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، اور اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا یا خدا ماننا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نبی مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مانا، یہی ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نافرمانیوں، بے اعتدالیوں، حد سے تجاوز اور نیکی کا حکم نہ دینے اور برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے یہود پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کی گئی، اس لیے کہ وہ جو ہے نافرمانیاں کیا کرتے تھے، بے اعتدالی یعنی عدل اور انصاف کو قائم نہیں کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے
اور نیکی کا حکم نہ دیتے تھے اور برائی سے نہ روکتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔